پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں اسمبلیز کے اراکین کی نیلامی، ووٹوں کی خریداری یعنی ہارس ٹریڈنگ اور یہ الزامات ایک تلخ مگر حقیقت ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی راز نہیں ہے. پی ٹی آئی حکومت سینٹ الیکشن میں شفافیت لانے کے لیے کہتی ہے کہ وہ اوپن بیلٹ کا طریقہ اپنانا چاہتی ہے. اگلے ہفتے آئین میں متعلقہ ترمیم کا ڈرافٹ بھی پیش کیا جائے گا، جبکہ اس معاملے پر قانونی رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ پر صدارتی ریفرنس پہلے ہی زیر سماعت ہے. کل مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے سینٹ الیکشن اوپن ووٹنگ سے کرانے اور دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے آئینی ترامیم کے پیکج کی وضاحت بھی کی. آئین کے اندر 3 ریفارمز لانے کے لیے ایک آئینی پیکج تیار کیا ہے. اس کا پہلا حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 59(2) میں ایک ترمیم ہم لا رہے ہیں. آج تک جو آئین ہے 1973 کا، اس کے مطابق سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم اس لفظ کی بجائے اوپن ووٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم آئین کے آرٹیکل 63 اس کو ہم امینڈ کر رہے ہیں 63(1)(c) کو. اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر سارے کے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈیول نیشنلٹی کے باوجود الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ حتمی پروف کوئی لیٹر نہیں کہ میں نے جو شہریت ہے اس کو ریناؤنس کر دیا ہے، وہ میں نے چھوڑ دیا ہے شہریت. جو تیسری امینڈمنٹ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ہے، جس میں سینٹ کا الیکشن بھی اوپن اور آئیڈینٹیفائبل ووٹ کے ذریعے سے ہو سکے گا. یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں اپوزیشن جماعتیں بھی سینٹ الیکشن سے خفیہ بیلٹس کے خلاف تھی اور اس کا خاتمہ مانگتی تھی. تو بظاہر یہ ایک سادہ سا معاملہ ہے، لیکن سادہ معاملہ نہیں ہے. سادہ سا معاملہ اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف اپوزیشن پارٹیز بلکہ سابق وزراء اعظم نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اوپن بیلٹ کے مشترکہ عزم اور اس کی خلاف ورزی پر کارروائی کا تحریری معاہدہ کیا تھا. 15 سال قابل میثاق جمہوریت کے نقطہ نمبر 23 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عہد کیا تھا کہ کرپشن اور فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے سینٹ سمیت تمام بالواسطہ انتخابات اوپن اور قابل شناخت بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا یہ بھی عہد تھا کہ سینٹ الیکشن میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے ووٹ دینے والے ممبر کی رکنیت ختم کرائی جائے گی، اور اگر 14 دن کے اندر اس ممبر کی رکنیت ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ بھی ہو تو متعلقہ ممبر کی نشست خالی سمجھی جائے گی اور اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی. سابق وزیراعظم نواز شریف نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت کرانے کے لیے فروری 2015 میں سابق وفاقی وزراء پرویز رشید اور احسن اقبال کی سربراہی میں باقاعدہ 2 کمیٹیز بھی بنائی تھی، اور ان کمیٹیز کی ذمہ داری تھی کہ سینٹ الیکشن میں اوپن ووٹنگ کے لیے سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے. جس الیکشن کے لیے ہمیں اس وقت ضرورت تھی وہ سینٹ کا الیکشن تھا، اور اسی لیے ہم نے 22ویں ترمیم کی عندیہ دیا تھا. ایک طریقہ کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ ہو جائے اور آپ کو آئینی ترمیم میں اپنی پارٹی کے ساتھ ووٹ دینا پڑے گا. ہماری پارٹی اور ہماری قیادت اور وزیر اعظم نواز شریف بالکل کلیئر ہیں کہ اس برائی اور لعنت کو ہم قانون اور آئین میں ترمیم کر کے بالکل ختم کر دیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کس طرح سے سینٹ کے اوپن الیکشن کی آج کل مخالفت کر سکتی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو بھی اس آئینی طریقہ کار میں تبدیلی کو پارلیمنٹ میں لانے کا باقاعدہ مطالبہ کر چکے ہیں. جہاں تک سیکرٹ بیلٹ ہے، ایک آئین کا حصہ ہے. آئین کو چینج کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر عمران خان اگر فالو کرنا چاہے اس کے پاس وہ اسپیس نہیں ہے. ان کو آئین کو عمل کرنا ہے، ان کو لیجسلیشن نہیں، آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے. آئین پر آئین میں کیا لکھا ہے. اور اب یہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا اور اس کے لیے آئینی ترمیم کا بل تیار کیا جا رہا ہے. آج ساہیوال میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. 2/3 کی اکثریت نہ ہونے کے باوجود ترامیم پارلیمنٹ لے جا رہے ہیں. کرپشن روکنے کی ترامیم کی مخالف قوم کے سامنے خود بے نقاب ہو جائیں گے. پوری کوشش کر رہا ہوں. پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں. ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں. دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن تھا، دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. تو میں اب یہ ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن
پاپولیشن کو بچا رہے ہیں, کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں, آفرز مل رہی ہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی کتنی ریٹ لگ رہی ہے, کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے. تو جب یہ سب کو پتا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی, ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم محمد زبیر, ترجمان ہیں جناب نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف کے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے کیمپین کرتے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون جب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ تھی, میثاق جمہوریت کا کلیدی حصہ ہے, اور مسلسل نواز شریف صاحب کی کاوش رہی ہے کہ یہ اوپن بیلٹ جو ہے یہ کیا جائے سینٹ کے اندر, خفیہ بیلٹ کا سلسلہ ختم کیا جائے. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جس پر تو کبھی آپ کو اعتراض نہیں رہا بلکہ ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے. ایک تو کامران خان دیکھیں, پاکستان ایک جمہوریت ہے اور یہاں ایک آئینی طریقہ ہے آئین سازی کرنے کے لیے. تو جب ہم یہ کوئی مارشل لا تو ہے نہیں کہ اگر اچھی بات ہے تو ابھی فوراً ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں اور وہ ہو جانا چاہیے. جو ممبران ہیں ان کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ڈیبیٹ کریں. ایک پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ لانے کا طریقہ کار درج ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ جو رہا ہے کہ پورے الیکٹورل ریفارمز کا یہ حصہ ہونا چاہیے. اب سینٹ الیکشن سے چند ہفتے پہلے آپ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں بغیر ڈیبیٹ کے, بغیر کسی چیز کے. اگر 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری بھی کیا تھا تو اس کا طریقہ کار تو نہیں یہ کہا تھا کہ جی آ کے نوٹیفیکیشن کر دیں گے اور وہ ہو جانا چاہیے. سو عمران خان صاحب پہلی بات یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. اس میں کہا نوٹیفیکیشن تو خیر شاید کبھی بھی نہیں کہا. نہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا طریقہ کار نہیں. کامران خان صاحب طریقہ کار نہیں اپنایا جا رہا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے پارلیمنٹری کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, تمام پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ فلور پر آتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم نہیں دیں گے. آپ بشمول آپ کے بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی 13th امینڈمنٹ پتہ نہیں 2 دن میں پاس ہو گئی تھی, 14th امینڈمنٹ اتنی جلدی پاس ہو گئی تھی. اس کے جو نقطہ تھا, جو اس کی اہمیت تھی, اس کو چھوڑ کے طریقہ کار کو ہمیشہ سے کرٹیسائز کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ if I am a member of the assembly today, میں نہیں ہوں, تو مجھے کیا حق نہیں ہے یہ کہ جی 2006 میں جو بھی میاں نواز شریف نے سائن کیا تھا اور محترمہ نے سائن کیا تھا, بالکل ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن مجھے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں ممبرس, کہ جی وہ جو بھی پارٹی ہیڈ کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں جا کے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھیڑ بکریوں کی طرح ہی سب کو بیہیو کرنا چاہیے, اور وہ جو بھی اوپر سے کہہ دیا ہے کہ جی. لیکن یہ آپ 2006 کی بات کر رہے ہیں, مگر یہ آپ کی پارٹی کا مسلسل اصرار رہا ہے کہ فوری ہو جائے. یہ تو منوان وہ چیز ہے, میں آپ کو تازہ ترین سنا دیتا ہوں, آپ ذرا سن لیجئے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سینٹ کے انتخابات کے قوانین میں ترامیم لائی جائے گی, تاکہ اس کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کی جو ہمیں اب تجربہ ہوا ہے اس کو شفافیت میں بدلا جائے گا, اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کا طریقہ چنا جائے گا. دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم سینٹ کے قواعد و ضوابط میں وہ ترامیم لائیں گے جن کا سہارا لے کر یہ مکروہ فعل سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک کے اندر کیا گیا. سر گزشتہ سال کی یہ بات ہے. جی دیکھیں, میں آپ اور میرا ابھی ڈس ایگریمنٹ میرا خیال ہے صرف ایک نقطے پر ہے, اور وہ ہے طریقہ کار پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کنسنسس ہے, میں کہہ رہا ہوں کنسنسس ہے بھائی. 342 ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے, 100 ارکان ہیں سینٹ کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے اور اوپر سے آرڈر آ جائے اور کوئی ڈیبیٹ نہ ہو. لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے زبیر صاحب, اگر اس میں کوئی ایک متنازع عمل ہو جس میں کوئی کراس ویوز ہوں, جس میں کہیں پہ بھی کبھی کوئی اعتراض رہا ہو, تو پھر تو اس کو بہت زیادہ ایک آدمی سے آپ سن لیجئے. لیکن یہ تو آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے, اس میں کون سی ایسی چیز آ رہی ہے جو کہ آپ کا مطالبہ نہیں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں. فرمائیے. کامران ایک آپ میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں محمد زبیر اگر ممبر نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیبیٹ کرنے کی, اس کو اس پر رائے دینے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, اینڈ آئی ایم سیئنگ
کہ میرے پاس رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے, مجھے ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, ہر پہلو ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو سب سے اہم چیز ہے جو اس حکومت سے بار بار کہا کہ الیکٹورل ریفارمز کا پورا پیکج لے کے آئیں. وہ جب پورا پیکج لے کے آئیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب ان کا وقت آ جائے, ان کو ضرورت ہو, تو انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ہم یہ ترمیم لے کے آئیں گے. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے جو دوہری شریعت کے حوالے سے, اگر آپ نہیں یہ ابھی فی الحال اس پہ دوہری شریعت پہ تو ہم کر لیں گے. زبیر صاحب یہ مگر فرمائیے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز آئیں گی, خالی یہ اگر آپ یہ منظور کر لیں کہ بھائی جو آپ کا دیرینہ مطالبہ ابھی تک کی, یہ میں نے پچھلے سال کی سنائی, آپ کا دن رات کی یہ بات ہے, میثاق جمہوریت کی روح ہے, تو اس کو منظور کرنے میں کیا وہ ہے؟ کامران نہیں, کامران, why are you reluctant to allow 160 members of the opposition کہ وہ اپنی رائے دیں؟ میں تو آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا. اچھا اس میں گنجائش نہیں ہے اب جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے نہیں لیتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پہلے آپ کے خیال میں مجھے یہ مجھے پلیز فرمائیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ اس پہ ووٹنگ ہوگی اور یہ منظور ہو جائے گی؟ کیا یہ کہہ رہی ہے یہ گورنمنٹ اور یہ جو ٹریجری بینچز ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بل انٹروڈیوس کریں, بل ہو اور اس پہ اس کو اپروو کر لیا جائے؟ میرا جہاں تک میرا اندازہ ہے, اور جس طرح سے بابر اعوان صاحب نے کہا تھا, ہمیں اسی طریقے کار سے دیکھیں. یہ تو بڑا ایک مشکل چیز ہے جو آپ آج کئی چیزیں ہوتی ہیں, میٹر آف پرنسپل ہوتا ہے, اور میٹر آف پرنسپل یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے کہ وہ پہلے قانون بنا کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں لاتے ہیں, پارلیمنٹری کمیٹی اس کو ہر پہلو سے دیکھتی ہے, وہ جب اپروو کر دیتی ہے تو پھر وہ فلور پر آتا ہے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی آنے کے لیے, اٹس اے میٹر آف پرنسپل. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ زبردستی تھوپ دیا جائے, نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے زبردستی یہ کوئی چیز ہونے کے لیے. کل پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی اس دفعہ تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, اس دفعہ آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے زبیر صاحب تو یہ پہلے لے کے آتے نا, موقع جب ضائع کیے ہیں تو ریپینٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے 184-3 کے لیے کنسنسس بنا, پھر بعد میں خیال آیا اور آپ کے لیڈرز نے کہا کہ ہم نے غلطی کی. اور میں متعدد آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو کہ اوپن اینڈ شٹ معاملات ہیں, مگر اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. آپ کا دیرینہ مطالبہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 160 لوگوں کو تقریر کرنی دی جائے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا 160 نہیں, 172 یا 180 اچھا 180 کو کرنی دی جائے, ان کو بھی تو بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں نا, میرا اچھا بائی دا وے میرا تو پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. میرے تو دو اوپینین ہے میرے اس پر کہ جی یہ اگر آپ جب کہتے ہیں نا کہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, تو میں تو پھر ایک سوال پوچھتا ہوں, پھر شو آف ہینڈ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ریزرو سیٹس کی طرح کر لیں کہ جی یہ ہمارے 4 لوگ ہیں جو ہم نومینیٹ کر رہے ہیں, جیسے وومن سیٹس میں ہوتا ہے, ریزرو سیٹس میں, اس میں کوئی وہ ووٹنگ تو ہوتی نہیں ہے. جس تناسب سے سیٹیں ملتی ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں, اسی تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹس بن جاتی. تو پھر شو آف ہینڈس ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اس سے, تو اس میں بہت سی دوسری رائے بھی آئی نہ ہونے دے زبیر صاحب. تاریخ بھی بہرحال یہ تمام چیزیں قلم بند بھی کرے گی اور اس کو محفوظ بھی کرے گی. بہت شکریہ جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود.